بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 20 ہے، اس کے 5 سوالات ہیں جن پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، اور ان 5 سوالات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال زمین کا مرنا اور پھر زندہ ہونا یہ کیا ہے؟ چونکہ آیت نمبر 164 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہاں پر احیا کا لفظ بھی ہے اور موت کا لفظ بھی ہے۔ تو آج پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ قرآن مجید میں جو موت لفظ ہے، مرنا، اس سے مراد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جو لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کا وہ مقام اس کے معنی اور مفہوم کا تعین کرتا ہے۔ یعنی لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جہاں پر وہ موجود ہے وہ لفظ، اس کا سیاق و سباق، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہاں پر کیا معنی اور کیا مفہوم لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تقویٰ لفظ ہے، اب تقویٰ قرآن مجید کی ایک مشہور اصطلاح ہے اور مختلف مقامات پر اسے استعمال کیا گیا ہے، تو وہ مقام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنے کا معنی ہمارے ہاں اس کا رائج ہو گیا کہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے جی ڈرنا، خوف کھانا، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت آپ دیکھیں گے اس آیت سے معنی کا تعین ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر بھی موت کا لفظ آیا ہے تو یہ آج سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں پہ اس کا جو سیاق و سباق ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے، وہ در حقیقت اس کے معنی اور مفہوم کا تعین کرے گا۔ ایک اصول اور ایک بات تو یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا لفظ حیات کے مقابل استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا متضاد ہے۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، انسان کی جو یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا نام ہے زندگی۔ جب یہ سانسیں رک جاتی ہیں انسان کی تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ موت۔ ایک تو اس معنی میں ہم زندگی اور موت کو، حیات اور موت کو ہم استعمال کرتے ہیں، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں یہ جس مقام پر ہم نے آج پڑھا ہے، آیت نمبر 164 پہ، جس کی میں نے ابھی تلاوت اور ترجمہ بھی میں نے کیا ہے، تو یہاں پر موت کا لفظ جب زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک فلرشمنٹ کی صلاحیت ہوتی ہے، پھلنے کی، پھولنے کی، نشو و نما پانے کی، وہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کو قرآن مجید موت کہتا ہے۔ یعنی جیسے زمین ہے، اب زمین اگر بے آب و گیا ہے، خشک ہے، یعنی تر و تازہ نہیں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو زمین نظر آتی ہے بالکل خشک سالی والی زمین، تو قرآن مجید اس کو بھی موت کہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، موت کے بعد۔ اب زمین کا مرنا کیا ہے؟ یعنی اس کا خشک ہو جانا اور اس کا بالکل جسے ہم بے آب کہتے ہیں، بے آب کا مطلب ہوتا ہے پانی کے بغیر، بے آب و گیا، گیا سے مراد یہ ہے کہ جیسے گھاس ہے، تر و تازگی ہے، سبزی ہے، جیسے یہ چیزیں اگتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے لیے، وہ زمین کے جو خشک ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ محسوس کرنے کی قوت، اس کا ختم ہو جانا، قرآن مجید اس کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے
یہی کہا تھا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آپ نے کہا کاش میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی، یعنی یہاں پر مرنے سے مراد ہے کہ یعنی یہ جو میرے محسوس کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ کاش نہ ہوتی۔ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام کو جسے ہم درد ذہ کہتے ہیں، لیبر پینز جسے کہا جاتا ہے، جب وہ شروع ہوئیں تو حضرت مریم نے تکلیف کی وجہ سے یہ کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش میں اس وقت سے پہلے، ترجمہ تو ہم کریں گے کہ مر چکی ہوتی یا مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، یا میں بھولی بسری ہوتی، یہ حضرت مریم نے کہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا یہ کہنا، یہ اصل وہ جو ایک محسوس کرنے کی قوت ہے کہ جس سے جب انسان محسوس کرتا ہے تو وہ درد اسی احساس کی وجہ سے ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ کاش یہ جو محسوس کرنے کی میری قوت ہے یہ ختم ہو گئی ہوتی، یہ نہ ہوتی۔ اب تیسرا جو مطلب موت کا کیا جاتا ہے وہ ہے عقل شعور کا زوال ہو جانا، اس کا ختم ہو جانا۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ جو مردہ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اب حالانکہ وہ مردہ تو نہیں تھے نا، وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن کیا کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد یہاں پر موت سے مراد کیا ہوا؟ عقل و شعور سے عاری ہونا، عقل و شعور کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اب عقل و شعور کا زائل ہونا، ختم ہونا، یہ ایک فرد کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک قوم کا پورا چال چلن ایسا ہو جاتا ہے، جسے میں عام طور پہ کلچر کہتا ہوں، کہ وہ کلچر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی عقل و شعور کی بات پر کان نہیں دھرنے، سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، بس شارٹ کٹ کی تلاش میں رہنا ہے۔ بالکل عقل اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت نے اس معاملے میں عدل اور انصاف سے ہی کام لیا ہے۔ ایک تو انسان کا بیرونی ماحول، خارجی ماحول، وہ انسان کو عقل اور شعور کے ساتھ چلنے میں ترقی عطا کرتا ہے، یعنی اس کے عقل و شعور کو پالش کرتا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان عقل کو استعمال نہ کرے تو آپ یوں سمجھیے کہ عقل ایسے ہے کہ جیسے کوئی آلہ ہوتا ہے نا، جیسے چھری کہہ لیں آپ یعنی کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز آپ کہہ لیجئے، جس کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ زنگ آلود ہو جائے گی۔ زنگ آلود نہیں ہوگی تو گویا کہ جیسے آپ کبھی کسی چیز کو اٹھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اسے چونکہ 6 ماہ سال ہو گئے تو اسے استعمال نہیں کیا تو لہٰذا یہ ڈیڈ ہو گئی ہے، یہ کام نہیں کر رہی چیز۔ بہت سی چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 4 6 مہینے کے بعد ہم اٹھاتے ہیں تو وہ اس طرح ورکنگ نہیں کر رہی ہوتی جس طرح وہ 2 4 6 مہینے پہلے ورکنگ کر رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال میں نہیں ہوتی۔ تو عقل و شعور کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اس سے کام نہ لے، اس کو استعمال نہ کرے، تدبر، تفکر اور غور و فکر نہ کرے، تو پھر اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ پھر عقل اور شعور کی دولت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ جو مردہ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ مردہ سے مراد ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ ان کے جسم میں جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے ان کے جسم میں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے خطاب کیا، جن سے آپ مخاطب ہوئے، آپ نے گفتگو فرمائی، وہ لوگ ایسے تھے کہ سرکش تھے، انہوں نے عقل جیسی دولت کو مثبت طریقے سے استعمال نہیں کیا، عقل جیسی دولت کو تعمیری طریقے سے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کے پیغام کو سننے کے بجائے جیسے اللہ کا رسول گفتگو کرتا تو ان کا ذہن اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتا تھا، رد عمل میں، ری ایکشن میں۔ اچھی بات کی جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں سوچنا کہ بھئی آخر یہ پیغمبر ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے، ہم اس کا کیا توڑ کر سکتے ہیں، اس کا کیسے رد عمل اور کیسے تردید ہم اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عقل و شعور یہاں پر زائل ہو جانا، اس کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور جو چوتھا لفظ ہے یہ بہت ہی خاص ہے، بہت خاص ہے، اس لیے کہ میں نے گزشتہ درس میں
وہ جو آیت کریمہ پہ ہم نے بات کی تھی کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ مردہ سے مراد کیا ہے؟ یہ معنی شاید میں نے گزشتہ درس میں بیان نہیں کیا تھا، رکوع نمبر 19 میں ایک سوال تھا اس حوالے سے، تو چلیں آج میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کیونکہ موت، جب جو شخص اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے تو یہ قتل ہونا اس کے لیے عزت کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب اللہ یہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے، یعنی ان کو مردہ مت کہو، تو اس سے اشارہ در حقیقت اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ بھئی یہ ذلیل ہو گئے، یہ رسوا ہو گئے، یا کوئی گھٹیا موت سے یہ دنیا سے چلے گئے، یہ ذلت کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع نمبر 19 کی اس آیت میں اللہ نے جب فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، تو مردہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ خیال کرو اور نہ یہ کہو کہ وہ شاید ذلیل ہو گئے، وہ بے عزت ہو گئے یا کم تر ہو گئے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے تم الفاظ نہیں استعمال کر سکتے۔ تو یہ ایک مفہوم یہاں پر یہ بھی لیا گیا، اور اس کے امام راغب نے مفردات امام راغب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب جو یہ چوتھا مطلب ہم موت کا لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر جگہ سے اس کے پاس موت آتی ہے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ یعنی یہ کون سی حالت ہوتی ہے انسان کی؟ یہ خوف کی حالت ہے، یہ افلاس کی حالت ہے، یہ تنگ دستی کی حالت ہے، یہ وہ حالت ہے کہ جس میں انسان کی زندگی بالکل ایسے مقدر ہو کر رہ جاتی ہے، منتشر ہو کے رہ جاتی ہے، زندگی میں سکون نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ جو حالت ہوتی ہے اس کو بھی قرآن مجید موت کہتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا کہ اس کے پاس موت آتی ہے ہر جگہ سے، یعنی ذلت، رسوائی، خوف، افلاس، اور زندگی میں کوئی بھی اس کے لطف اور تفریح اور مزہ نہیں رہتا۔ یہ جو حالت ہوتی ہے قرآن مجید اس کو بھی موت کہتا ہے۔ تو آخر میں یعنی اس کی وضاحت میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہو، آپ اس کے معنی کا تعین، مفہوم کا تعین آپ اس کے آگے اور پیچھے جو عبارت ہوگی، آیت ہوگی، اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کا معنی متعین کریں گے۔ یہ تقریباً 4 معانی بلکہ 5 میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ تلاوت کریں، پڑھیں، تو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے بھی اس آیت کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کلچر کو رواج دینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہمیں کہیں پر مشکل پیش آئے تو ہم اپنے عالم سے اور جس سے بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں ضرور پوچھیں، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن میں اکثر کہا گیا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت انسان کو عطا کی ہے، اتنی بڑی یہ دولت ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرفان، اس کی معرفت، یہاں تک کہ ایمان جیسی دولت بھی انسان کو عقل سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی اس نعمت کی، یعنی عقل کی، جو قوم اور جو شخص بھی ناقدری کرتا ہے نا، اس کی عزت نہیں کرتا اور اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اس دولت کو تم صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، میں تمہارا مذہب نہیں دیکھوں گا، تمہارا مسلک نہیں دیکھوں گا، تمہارا نظریہ نہیں دیکھوں گا، میں اسی خوشی پر ہی تمہیں دنیا میں عزت دوں گا اور تمہیں عروج عطا کروں گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، عقل۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد
یعنی رات اور دن کے اختلاف کو بیان کرنے کے بعد، سمندر میں، دریا میں جو کشتیاں چلتی ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور پھر پانی کا ذکر کرنے کے بعد کہ جس سے اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور کو، جاندار کو پھیلا دیا ہے، اور پھر یہ جو گردش ہوا ہے، ہوا کا چلنا ہے، اور پھر یہ جو بادل ہیں ان کو اللہ نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان کو بنایا، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو مسخر کر دیا، یہ تسخیر ہو گیا، یعنی یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں ان کو لگا دیا۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے۔ جب سوچنے اور سمجھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تک پہنچنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی اندھی عقیدت اور اندھے ایمان سے کوئی لطف نہیں ہوتا۔ روحانی سکون اور روحانی اطمینان کبھی اندھے ایمان سے اور اندھی عقیدت سے نصیب نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی عقل سے کام لیں گے، آپ کائنات کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر تفکر کریں گے، صبح کے وقت اٹھیں، چڑیوں کا چہچہانا، پرندوں کا، اگر آپ نے اپنے گھر کے منڈیر پر یا چھت پر یا اپنے کسی جگہ پر اپنے ٹیرس میں اگر آپ نے کوئی پانی کا، دانوں کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کیسے پرندے آتے ہیں، آپ سے مانوس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، کتنی محبت وہ آپ سے، آپ کے پرندے کرتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی اسی پر غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہ کیا ہے چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا فلسفی اور سائنسدان ہو تو پھر وہ غور و فکر کرے اور تدبر تفکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس کائنات میں ایسی پھیلا دی ہیں، جس درجے کا بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک اور اس کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے اپنی عقل کے استعمال سے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آیات کا جو لفظ ہے، جس کی واحد آیت ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کا جو ایک جملہ، سینٹنس جو بنتا ہے، فقرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252 ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر، یعنی رسول اللہ پر، حق کے ساتھ، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ یہ جملے ہیں جو قرآن پاک میں ہے، جس کو میں نے آج آپ کو بتایا کہ 164 کی میں نے ابھی تلاوت کی اور اس کی میں نے مختصر تشریح کی، یہ 164 آیت نمبر ہو گیا۔ تو ایک تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس سے مراد لیا جاتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے معجزات۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے۔ مثال کے طور پر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 کو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ، آیتاً اخرى، اخرى کا مطلب دوسرا، اور آیتاً مطلب معجزہ، یہ دوسرا معجزہ یا دوسری نشانی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بازوؤں میں، اپنے بغل میں وہ ہاتھ لے کر جاتے تھے تو وہ روشن ہاتھ ہوتا تھا، اور روشن ہاتھ کیسا؟ کہ بغیر کسی تکلیف کے۔ اس لیے کہ بائبل میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کوئی تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی، جیسے کوئی برس کی بیماری ہو جاتی ہے، ہاتھ گورا ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیر سوء یہاں پر ساتھ فرما دیے، یعنی بغیر کسی تکلیف کے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ آیتاً اخرى، اب یہاں پر دیکھیے کہ آیتاً کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں پر آیتاً سے مراد ہم لیں گے معجزہ، اور آیت کی جو جمع ہوتی ہے وہ آیات ہوتی ہے۔ اچھا، تیسرا معنی جو آیت کا لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو معرفت کی دلیل ہوتی ہے نا، دلیل، پروف، اس کو بھی قرآن مجید آیت کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، کہ ہم نے بنایا رات اور دن کو نشانیاں، آیتین، دو نشانیاں بنایا۔
اب یہاں پر دیکھیے کہ نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ رات دن ہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے آنے اور جانے کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، بدل جائے، یا غیر منظم ہو، ڈسپلن نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا رات اور دن کے آنے اور جانے کو، کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، یعنی خدا کی ذات کی دلیل ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے جب قیامت کا بیان کیا، یعنی قیامت کی نشانی، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ بے شک تو زمین کو دیکھتا ہے یہ سونی ہو جاتی، ویران ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس زمین پر پانی کو نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین پھول جاتی ہے، اپنا نشو و نما پا جاتی ہے، پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ آپ دیکھیے کمال ہے یہ الفاظ، یعنی صرف اور صرف یہ 5 الفاظ ہیں، اور دیکھیے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذی احیاہ لمحیی الموتیٰ، کہ بے شک وہ خدا کہ جو اس زمین کو زندہ کرتا ہے نا، اسی طرح وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھیے کہ آیت اس سے مراد کیا ہوا؟ قیامت کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تو اس طرح آیت کا ایک معنی، میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں، آیت سے ایک مراد تو قرآن مجید میں جو جملے ہیں، ہم کہتے ہیں آیت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، یہ جو جملہ ہے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب معجزات، معجزہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا تو آیتاً اخریٰ کا، یہ ایک اور معجزہ۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ وہ اژدہا بن جاتا تھا اور وہ سانپوں کو کھا گیا، اور رسی سانپ بنے آنکھوں کے سامنے، جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان کو کھا گیا۔ تو یہ دوسرا معجزہ اللہ نے ہاتھ کا آپ کو عطا کیا۔ اور خدا کی معرفت، خدا کی ذات کی جو دلیل ہے یہ بھی آیت کہلاتی ہے، اور پھر قیامت کی جو نشانی ہے اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال تھا کہ جس میں پوچھا گیا تھا کہ نشانیوں سے کیا مراد ہے، یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کحب اللہ سے کیا مراد ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، یہ مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اللہ کا ہمسر بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ لفظ ہیں کہ اس طرح وہ اپنے بتوں سے یا اپنے متبوعین سے، یعنی جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ سوال یہ ہے کہ کحب اللہ سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے آیت نمبر 164 کو ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر دیا۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ جو معطی ہوتا ہے، یعنی معطی سے مراد عطا کرنے والا، دینے والا، اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جبلت ہے۔ یعنی انسان کو کوئی تحفہ دے اور انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحفے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے لیے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرنے والا ہے، انسان کو دینے والا ہے۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین کہ جنہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے محبت کریں، وہ مناظر قدرت میں ہی گم ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہ جو مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، رات اور دن کا اختلاف ہے، یا کشتی کا سمندر میں چلنا ہے جو پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یا آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین زندہ ہوتی ہے اور جاندار پھیلا دیے گئے، یہ ہوا اور یہ بادل، یہ ان کی گردش ہوتی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ مسخر کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اب مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مخلوق میں ہی گم ہو کر رہ گئے، وہ خالق تک نہیں پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اے نادانو، تم اللہ سے محبت کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس طرح محبت کرنے لگ گئے کہ تم نے ان نعمتوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔
یعنی سمندر کی وسعت کو دیکھا تو اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دیا، پہاڑ کی بلندی کو دیکھا تو اس کے سامنے جھک گئے، صحرا کی وسعتوں کو دیکھا اس کو خدا بنا لیا، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی ستاروں کو، یہ سب کچھ تم نے ان کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انہیں ان سے محبت کرنے کے بجائے در حقیقت ان کے ذریعے سے ان کے خالق تک پہنچنا چاہیے تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ عطا کرنے والے سے محبت کرتا ہے، زندگی دینے والے سے محبت کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر مسیحا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا علاج کرتا ہے، ہمیں بیماری سے باہر نکالتا ہے، ہم کتنی عزت اس کی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یعنی سال گزر گئے کہ اگر میرا کوئی عزیز بیمار ہوا اور بالکل بستر مرگ پر پہنچ گیا، لیکن مجھے کوئی اللہ نے ایسے حکیم یا ایسے ڈاکٹر سے ملا دیا کہ جس سے میرے اس عزیز کو شفا مل گئی، تو میں آج تک اس کو دعائیں دیتا ہوں کہ اس نے میرے عزیز کا علاج کیا اور اس کو نئی زندگی عطا کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، انسان کو ہر طرح کی نعمت اس نے دنیا میں انسان کو عطا کی ہے، تو پھر اللہ ہی حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن یہ نادان لوگ ہیں مشرکین کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہی اپنا رب اور اپنا خدا مان کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے اس کے بعد پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایمان والے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تھوڑی سی ترتیب کو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بات کی ہے کائنات کی، سماوات کی، ارض کی، بادلوں کی، ہواؤں کی، کشتی کی، رات اور دن کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کی بات کی، بارش کی بات کی ہے۔ اب یہ کیوں بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بات کی کہ تم ان میں غور و فکر کرو، جب غور و فکر کرو گے، عقل کو استعمال کرو گے، تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ جب ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وقت آئے گا اس ایمان کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جب ہم ایمان لے آئے اور پھر اللہ کے پیغمبر پر بھی ہم ایمان لائے، تو واضح بات ہے کہ اب اس ایمان کے بعد کس کی باری ہے؟ اب باری ہے عمل کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر اس میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جذبہ محبت کام کیا کرتا ہے۔ اس لیے پہلے جب ایمان لاتے ہو تو عقل کو استعمال کرو، سوچو، غور و فکر کرو، تدبر تفکر کرو، اور جب تم ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، رسول کو مان لو، پھر تم پر لازم ہے کہ اس محبت کے جذبے کے ساتھ پھر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ معاملے کو الٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان لایا جائے آنکھیں بند کر کے، اندھا بن کر ایمان لے آئے انسان، اور پھر جب عمل کی بات آئے تو پھر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے۔ تو یہ ترتیب ہم نے الٹ کر لی۔ پہلے سٹیپ پر ہی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ جب عقل کو استعمال کر کے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے انگلش میں بولا جاتا ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ ایمان، یقین، عقیدہ، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کنوکشن کے ساتھ ہوتا ہے، غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے، تدبر تفکر کے ساتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا۔ جب ایمان انسان لے آتا ہے، پھر اس کے بعد جب عمل کرنا ہے تو پھر عمل کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا پھر اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ تو ہم ذرا ترتیب یعنی ذرا نہیں بلکہ بالکل ہی ہمارے ہاں ترتیب کو الٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ترتیب کو الٹ کرنے کے بجائے جو ترتیب ہمیں قرآن یہاں پر دے رہا ہے، ہمیں یہ ترتیب مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب چوتھا سوال ہے، اور آیت نمبر 167 میں کہا گیا ہے کہ دوزخ میں جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ دوزخ میں سزا کے بعد واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یاد رکھیے کہ اگر میں اس مقام کی تلاوت کروں تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسرات کا ذکر کیا ہے۔ حسرات، حسرت جس کو ہم کہتے ہیں۔ حسرت کیا ہے؟ ہاتھ سے کوئی چیز انسان کے چلی جاتی ہے نا، جیسے وقت گزر جاتا ہے یا کوئی ایک موقع آیا اور وہ ایک اپرچونٹی انسان کو ملتی ہے اور وہ گزر جاتی ہے، پھر اس پہ انسان جو ندامت کا یا غم کا جو انسان اظہار کرتا ہے نا، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ ایک ہے انسان کی خواہش، تمنا
وہ انسان مستقبل کے حوالے سے بھی کرتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ کروں، یا میری یہ تمنا ہے میں یہ کروں۔ لیکن جب ہم حسرت کا لفظ بولتے ہیں تو حسرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ایک ایسا کام ہو گیا کہ اس وقت ہم نے غفلت برتی اور وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، تو اس کے لیے ہم حسرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر ان کو دکھائے گا، حسرت بنا کر۔ یعنی حسرت یہ ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں جب تھے تو اس وقت ہم اچھے کام کر لیتے، اب یہاں پر اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب جو ہے وہ جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب اس آگ سے، نار سے مراد وہ جو حالت حسرت ہے، یہ بھی بہت بری نفسیاتی کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ اگر انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر پایا اپنی زندگی میں، یہ جو غم اور یہ جو ندامت کی کیفیت انسان پر ہوتی ہے، گویا کہ یہ بھی ایک آگ کی کیفیت ہوتی ہے جس سے انسان جلتا اور بھنتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس نار سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ اس حسرت کی آگ سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آگ جب ایک پیغمبر زندگی میں موجود ہے اور پھر سرکشی سے یا عداوت سے یا بغض سے کینہ سے، یا قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تعصب، یعنی بغض کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، یعنی بغاوت سے، تعصب سے پیغمبر کے پیغام کو نہیں سنا، تو یہ پیغمبر کے مخاطبین ہیں، پیغمبر کی زندگیوں میں موجود ہیں، پھر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے سخت ترین سزا ہوگی، یہ بات۔ اور تیسری بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں ایسے اسلوب میں اکثر طور پر تاکید کے انداز میں بات کی جاتی ہے، یعنی تاکید کے انداز میں یہ کہ بھئی ان لوگوں کو طویل عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ یہ 3 معنی اور 3 مفہوم ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ بات کو دہرا دیتا ہوں کہ حسرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو حسرتیں دکھائیں گے قیامت کے دن، یہاں پر پھر یہ آگ سے نہیں نکل پائیں گے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نار سے مراد آگ حسرت کی آگ ہے۔ یہ جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیفیت آگ سے کم کیفیت نہیں ہوتی، اس میں کتنا جلنا ہوتا ہے انسان نے۔ دوسرا میں نے مطلب آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر، اس کے دور کے سرکش لوگ، متمرد قسم کے لوگ، فرعون قسم کے لوگ، انہوں نے پیغام کو سنا، سمجھا، سب کچھ، اس کے باوجود پھر نہیں مانا اور دشمنی پر لگے رہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سزا کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہم اس سے یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد طویل مدت بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ معنی واضح ہو جاتا ہے۔ حسرت کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ اسے حسرت بنا دے گا ان کے دلوں میں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 156، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اور پھر دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور پیغمبر میں وہ لوگ کہ جو اپنے رہنما، کون سے رہنما کہ جو خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے، ان کی پیروی کرتے تھے، یہ ان کے لیے سزا کو بیان کیا گیا۔ اب آخری سوال ہے، اور وہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں قیامت کے دن، بت کس طرح ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ایک سمپل اور سادہ جواب تو اس کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ یہ جو کچھ کرتے تھے نا دنیا میں، ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ زبان سے تو ہم بات کرتے ہیں، چلیں بات سمجھ آ جاتی، قیامت کے دن زبانیں بولیں گی، لیکن اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ویڈیو بن جاتی ہے، CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اپنے عمل سے، اس کے ہاتھ بھی بول رہے ہیں، اس کے پاؤں بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس کا پورا وجود بول رہا ہوتا ہے کہ اس نے قانون شکنی کی ہے۔ تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ کل یہی پتھر اگر
انسان کے خلاف، مشرکین کے خلاف بولیں کہ مولا یہ انہوں نے ہمیں خود ہی رب بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، ایک تو یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جس اسلوب میں فرمایا گیا ہے وہ یہ بات ہے کہ یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی انسانوں کے پیروکار ہوتے ہیں، اور بات یہ واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں دیکھیے کہ دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ وہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ سیاست ہے، وہ مذہب ہے، وہ آپ کوئی بھی زندگی کا آپ شعبہ دیکھ لیں، دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں، ایک پیروی فالو کرتے ہیں اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، دو طبقے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، جو عالم ہے وہی ذمہ دار ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو ان کو فالو کرتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہاں پر میں جب آیت کا ترجمہ کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب جو پیروی کرنے والا ہے، فالو کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جانچ پڑتال اور پرکھ کے بات کو قبول کرے، ایسے نہ قبول کرے بات کو کہ چونکہ میرے مرشد نے، میرے شیخ نے، میرے استاذ نے، میرے عالم نے اور میرے بزرگ نے کہہ دیا تو لہٰذا بس ٹھیک ہے میں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا، نہیں، بات کو پرکھنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری یعنی میری ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بات کو پرکھ کر قبول کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی نہیں پیش کر سکتے کہ مولا ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی۔ اللہ کہے گا بھئی تمہیں عقل دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیا، تمہیں دل دیا، تم سوچتے سمجھتے، جو بات ان کی غلط تھی اس کو چھوڑ دیتے اور جو بات صحیح تھی اس کو قبول کر لیتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ بس اس ہستی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ان کے علاوہ ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف آپ کا حق ہے، لیکن میں تو اب اس عمر میں، یعنی اب الحمدللہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں اس عمر میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کو بس اپنی بات کہنی چاہیے، اور یہ جو ہم مناظرہ اور بحث کے مجلسیں سجا لیتے ہیں، میدان لگا لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور دوسرے کی بات کو رد کرتے ہیں، تو یہ ہم خام خواہ کی مشق کرتے ہیں اور خام خواہ کی مشقت کرتے ہیں، نہ خدا کے ہاں اس کا کوئی اجر اور ثواب ہے، اور یہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دونوں پارٹیاں، دونوں فریق زیادہ ہٹ دھرم اور زیادہ ضدی ہو کر اٹھتے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان اپنی بات کہتا رہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی خاص موقع، بلکہ کوئی بھی موقع ہے، کوئی وقت ہے، کہیں بیٹھا ہے، انسان اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنی سوچ انسان بیان کر دیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے قبول کر لے، وہ اس کو رد کر لے۔ کوئی رد کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے رد کر دے، اور قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے قبول کر لے، لیکن میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بس اپنی بات انسان کو کہہ دینی چاہیے، اور ہرگز اپنے دل میں کوئی ملال، کوئی چپ کلش، کوئی رد عمل، کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم، اس طرح کا خیال ہی اور خواہش ہی دل میں نہیں پالنی چاہیے۔ اگر یہ خواہش انسان پالتا ہے تو گویا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان اب یہ چاہتا ہے جی اب مجھے پوجا جائے، میری بات کو صحیح مانا جائے، مجھ سے اختلاف نہ کیا جائے، بس میرے سامنے بڑے بڑے سر آ کر جھک جائیں۔ یہ انسان کی جو خواہش ہے اور یہ جو طریقہ ہے، یہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، اور یہ انسانی اور اسلامی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اسی ہٹ درمی، ضد، مقابلے بازی، مناظروں، مجادلوں، بحث مباحثہ، دوسرے کو غلط قرار دینا، خود کو صحیح قرار دینا اور اپنی بات دوسرے پر ٹھونسنا، امپوز کرنا، اس سے بڑے برے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی اتباع اور پیروی کرنے والے کی۔ اچھا، اب دوسری بات ہے جو متبوع ہے، یعنی جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ میری بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، سوچ سمجھ کے قبول کرو۔ جیسے امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات کو قرآن و سنت کے مطابق پاؤ تو قبول کر لو، ورنہ میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو۔ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے
یہ بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا عالم فقیہ اور مجتہد یہ بات کہتا ہے. یہ اس کے لیے بڑی اخلاقی جرت اور خدا کی طرف سے تقوی جس کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ نے نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی فقہا علماء ہیں ان کا وتیرہ اور ان کا مزاج یہی تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو پیش کرتے تھے. اور میں یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی اور کئی فورم پہ یہ بات بیان کر چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں کہ غالباً کسی حج کے موقع پر امام سفیان ثوری تھے یا کوئی اور امام تھے اور ادھر سے امام ابو حنیفہ تھے، بہرحال دو امام تھے. تو حج کے موقع پر ان کی ملاقات ہوئی تو کسی مسئلے پہ ان کی رائے مختلف تھی اور پیروکاروں کو بھی پتہ تھا، یعنی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور جو دوسرے امام کے شاگرد تھے تو سب کو پتہ تھا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے ہمارے اساتذہ کا. اب دونوں ملے حج کے موقع پر، دو بڑے امام، انہوں نے اپنی بات پیش کر دی، انہوں نے اپنی بات پیش کر دی، انہوں نے اپنی بات کی تائید میں قرآن حدیث کو بیان کر دیا، انہوں نے قرآن حدیث کو اپنی بات میں بیان کر دیا، بس اتنا، بس اس کے بعد اٹھ گئے. کوئی وہاں پر کوئی رال نہیں ٹپکی، کوئی منہ سے کوئی جھاگ نہیں نکلی، کوئی گریبان نہیں پھٹے، کوئی سر پٹول نہیں ہوئی، کوئی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگے، کچھ نہیں، اپنی اپنی بات بیان کی اور اٹھ کر چلے. یہ اتنا اچھا طریقہ ہے، اتنا اچھا انداز ہے کہ بالکل ہی دل سے تمنا اور خواہش ہی نکال دی جائے کہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں، مان لیں اور اختلاف نہ کریں. بس انسان کو اپنی بات کہنی چاہیے بس، اور یہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور یہی اچھا سلیقہ ہے. اور علم کی دنیا میں یہی انداز اختیار کیا جائے تو یہ سب سے بھلا انداز یہی ہے. اب جو آیت کریمہ ہے وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں. اب آیت یہ ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب بیزاری کا اعلان کریں گے کون؟ جنہیں پیشوا، جنہیں رہنما بنایا گیا تھا، جن کی پیروی کی گئی تھی. کن سے کریں گے؟ جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے کریں گے. ورأوا العذاب، اور پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تعلقات کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، کہ یہ قیامت کے دن جو آج کے دوست ہیں نا، یہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر متقی نہیں ہوں گے، جن کی دنیا میں دوستی حب للہ والبغض للہ کی بنیاد پر ہوگی نا، اللہ کی وجہ سے دوستی اور اللہ کی وجہ سے دشمنی، دوری. یہ اگر معیار جس کا ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دنیا کے جو دوست ہوں گے وہ آخرت میں دشمن ہوں گے لیکن متقین نہیں ہوں گے. دنیا میں جو متقین دوست ہوں گے آخرت میں وہ دوست ہی ہوں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمارے لیے واپس لوٹنا ہوتا، کہ ہم دنیا میں واپس چلے جاتے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا. جس طرح یہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں نا یہاں پر ہم سے، ہم دنیا میں واپس کاش چلے جاتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے باہر نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ مقام ہو گیا. یہ 5 سوالات میرے پاس تھے تو یہ میں نے بحمد اللہ تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر بات کی ہے.